اللہ آزماتا ہے اپنے پسندیدہ بندے کو اس چیز سے جو اسے بہت پیاری ہوتی ہے، تاکہ اس چیز کی طلب انسان کو اپنے رب سے ملا دے اور وہ اسی سے امید رکھے۔ دعا اور تڑپ مقدر بدل دیتی ہے۔ گناہ کے دوران موت نہ آنا اور گناہ کے بعد توبہ کی مہلت ملنا اللہ پاک کا بڑا احسان ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رب کی رضا والد کی رضا میں ہے اور رب کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے۔ اس پر یقین اتنا مضبوط کر لو کہ آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں وہ ان دعاؤں پر بھی کن کہہ دے گا جو ناممکن نظر آتی ہیں۔ وہ بدلے گا تقدیریں، وہ میرا بھی تو خدا ہے۔ تہجد کی خاموشی میں بہنے والے تمہارے آنسو اللہ کو راضی کر لیتے ہیں۔ میرا اللہ تو سمندر کا مالک ہے، لیکن پیار وہ ہمارے ایک آنسو سے کرتا ہے۔ قرآن پاک پتھر دلوں کو موم کرتا ہے، ٹوٹے دلوں کو جوڑتا ہے اور بیمار دل کی شفا ہے۔ کسی کی بیٹی کو جب اپنے گھر لے آئیں تو یاد رکھیں کہ شادی کر کے ہی لائے ہیں، خرید کر نہیں، کہ جیسا مرضی سلوک کیا جائے وہ آپ کے اچھے سلوک اور عزت کی حقدار ہوتی ہے۔ اور پھر میں نے لوگوں سے زیادہ اپنے اللہ کو راضی کرنا مناسب سمجھا۔ وہ بھیجے گا مدد، سنو تم دعائیں کرتے رہنا۔ کچھ رشتے اللہ تعالیٰ خود ختم کرواتا ہے تاکہ ہماری زندگی خراب نہ ہو سکے۔ بے شک وہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ تہجد بہت خوبصورت عبادت ہے جہاں کچھ نہ ملے لیکن رب مل جاتا ہے۔ ایک سکون ہے جب عادت ہو جائے، بنا پڑھے سکون نہیں ملتا۔ ہر چیز اپنے وقت پر اچھی لگتی ہے، نیکی کمانے کا وقت جوانی ہے۔ افسوسناک بات ہے کہ ہم نیکی اس وقت کرتے ہیں جب برائی کے قابل نہیں رہتے۔ دعائیں نصیب سے نہیں بلکہ نصیب دعا سے بدلتا ہے۔ تم اتنے یقین سے مانگو کہ تمہارے یقین کے بعد کہانی موزوں کی لکھی جائے۔ سنو، تمہارا رب سب سنبھالے گا، اس پر یقین رکھو۔ سب سے پہلے دعا، دعا کے بعد صبر، صبر کے بعد یقین، پھر آپ کا سفر بہترین۔ ہمیشہ ایسے شخص کو چنا کرو جو آپ کو عزت دے، کیونکہ عزت محبت سے کئی زیادہ خالص ہوتی ہے۔ آزمائش بھی تو اللہ کی طرف سے تمہارے لیے یقین کا امتحان ہوتا ہے۔ Don't forget to subscribe.